اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی قدر آج دربار عالیہ قادریہ حسینیہ پر اس مبارک کے اور جشن مولا کائنات، جشن مولا کل کائنات میں میری پہلی حاضری ہے. میں ممنون ہوں جناب قبلہ پیر سید اویس علی شاہ صاحب کا جنہوں نے مہربانی فرمائی. اب جس طرح دامن وقت میں گنجائش ہے اور ہمارے نعت کا ساتھی عتیق چاند بھائی کا جس طرح حکم ہے، میں کلام پیش کرنے کی اساتذہ حاصل کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات ایک مرتبہ حصول نعمت و برکت و سعادت کے لیے اللہ کے محبوب اور سرکار کی آل کی جناب نے درود پاک پیش کر لیں. یہ مہکتی ہوئی محفل، یہ چمکتے چہرے، یہ مہکتی ہوئی محفل، یہ چمکتے چہرے، اہل دنیا سے جدا گانا نظر آتے ہیں، اہل دنیا سے جدا گانا نظر آتے ہیں. ایسی پاکیزہ فضا، ایسی پاکیزہ فضا جب بھی کہیں پہ چلتی ہے تو آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں، تو آسمان سے فرشتے بھی، تو آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں، تو آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں. لب پہ نام حضور آئے گا. محفل سجائے قبلہ شاہی اور دامن وقت کا تقاضا یہ ہے. کہتا ہے شاہ کہ لب پہ نام حضور آئے گا، ایک نرالا سرور آئے گا. لب پہ نام حضور آئے گا، ایک نرالا سرور آئے گا. بیٹھو آ کر نبی کی محفل میں، دل کی دنیا میں نور آئے گا، دل کی دنیا میں نور آئے گا. راستہ دیکھتے رہو، اس کا آنے والا ضرور آئے گا، آنے والا ضرور آئے گا، آنے والا ضرور آئے گا. لکھوں یہ ہے آخری بند مجھے جو ناشری سے قبلہ منتصر کرے گا. کہتا ہے شاہ کہ آئے گا. لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم. دریا درخت سب ہوں قلمدان کم سے کم، پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم، پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم. اس رسول کی کیا کر سکے بشر،
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قصہ مختصر قبلہ شادی مختصر قصہ مختصر اب پیش کرنے والوں نے اپنا اپنا انداز اپنا اپنا رنگ اپنا اپنا ڈھنگ اختیار کیا. اب یہاں پر ایک شعر قصہ مختصر یوں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ صلہ ہے نعت رسول کا، یہ صلہ ہے نعت رسول کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ صلہ ہے نعت رسول کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا. یہ صلہ ہے نعت رسول کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، یہ کرم ہے میرے حضور کا. جسے مصطفیٰ نے عطا کیا، اسے ظرف سے بھی سوا دیا. جسے مصطفیٰ نے عطا کیا، اسے ظرف سے بھی سوا دیا. جسے چاہا جیسا بنا دیا، جسے چاہا جیسا بنا دیا، یہ کرم ہے میرے، یہ کرم ہے میرے حضور کا، جسے چاہا جیسا بنا دیا، یہ کرم ہے. اور کرم کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ کہتا ہے شاعر کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ کرم نہیں کسی اور کا، یہ کرم نہیں کسی اور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، ہے کرم نہیں کسی اور کا، یہ کرم ہے حضور کا. کرم اور سب سے بڑا کرم قبلہ شادی یہ آستانہ ہے اور تحت نگاہ اس آستانے سے وابستہ خوش نصیب نظر آ رہے ہیں. عبداللہ بھائی، کرم کی انتہا کہتا ہے شاعر، اور یہ پانچواں شعر ہے. کرم کی انتہا کہتا ہے شاعر کہ بطفیل حسن فاطمہ، بطفیل مولا کائنات،
بطفیل حسنین فاطمہ بطفیل مولا کائنات مجھے سیدوں سے ملا دیا 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 یہ کرم ہے میرے حضور کا مجھے سیدوں سے ملا دیا مجھے مجھے سیدوں سے ملا دیا یہ کرم ہے میرے حضور کا میں نے شادی سے روحانیت میں سوال کیا کہ حالات اتنے شدت پسند ہو گئے ہیں کشیدگی ہو رہی ہے اور پھر بھی اب سرکار کا ذکر پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر منا رہے ہیں تو بس ان کا جو جواب تھا نا وہ بے مثال ہے کہتا ہے شاعر کہ میرے سر پہ اجمیری خواجہ کا اور جناب غوث کا ہاتھ ہے میرے سر پہ اجمیری خواجہ کا اور جناب غوث کا ہاتھ ہے اور جناب غوث کا ہاتھ ہے اور جناب غوث کا ہاتھ ہے یہ کرم نہیں کسی اور کا یہ کرم نہیں کسی اور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا ہے کرم نہیں کسی اور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا کس طرح آخری شعر یہ کرم ہے میرے حضور کا کس طرح یہ ہے آخری شعر کہ جو غموں کے تیر چلے کبھی میری سمتی آ کے پلٹ گئے جو غموں کے تیر چلے کبھی میری سمتی آ کے پلٹ گئے پھر کیا ہوا تو رواں رواں یہ پکار اٹھا تو رواں رواں یہ پکار اٹھا یہ کرم ہے میرے حضور کا تو رواں رواں یہ پکار اٹھا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ صلہ ہے نعت رسول کا یہ کرم ہے میرے حضور کا قبولیت کی کبھی کبھار کبھی محفلیں تو سبھی ہوتی ہے لیکن ایسا ماحول کبھی کبھار میسر آتا ہے اور آج سیدوں کے در پہ سیدوں کے زیر سایہ ہم لوگ حاضر ہیں تو قبولیت کے ان پیراؤں میں میرا اپنا جی جاتا ہے اور جب آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا بھی جی یہی چاہتا ہے کہتا ہے شاعر کہ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے
مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، دنیا میں انسان شادی کہاں کہاں نہیں جاتا، صاحب حیثیت کہاں کہاں نہیں جا سکتا، لیکن جہاں پر بھی جاتا ہے کسی نہ کسی انسان کا شاہکار نظر آتا ہے۔ فقط مدینہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں جس نے وہ صاحب شاہکار بنائے ہوتے ہیں اس ذات کا جلوہ نظر آتا ہے، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ رہے کہ وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد، اور ادب سے بیٹھ کر اسے گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد۔ چوتھا شعر، اس کلام کا چوتھا شعر، اور شان کس سے اب مناسبت سے یہ چوتھا شعر لکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، کیا نسبت کا زاویہ اس نے پیش کیا چوتھے شعر کو پیش کرنے کے لیے، ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد، مدینہ یاد آتا ہے۔ ان کی بلا شاہ جی اب آ گیا پانچواں شعر، اس کلام کا پانچواں شعر، شاعر کہتا ہے کہ کیا کیا بتاؤں، کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا یاد آتا ہے۔ وہ کہتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، کربلا والوں کی یاد آئی، کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ کی یاد آئی، کربلا کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد، مدینہ یاد آتا ہے۔ حاضری تقریباً مکمل ہو گئی۔ اب علی ساؤنڈ سسٹم والوں کا شکریہ
اللہ اکبر، کس طرح کیا جائے، نام ہی ایسا ہے، نام ہی ایسا ہے، اور آج دن بھی ایسا ہے، آج دن بھی ایسا ہے۔ شاہ جی، شاہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کفر کو غش پہ غش آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، یہ کیوں کفر کو غش پہ غش آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، نبی مسکرا کر یہ فرما رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، نبی مسکرا کر یہ فرما رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ اور کس شان سے آ رہے ہیں، کس شان سے آ رہے ہیں، دیوار حرم مسکرانے لگی ہے، ترانے علی کے گانے لگی ہے، گانے لگی ہے، بتوں کے کلیجے، بتوں کے کلیجے ہلے جا رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ وہ کعبے میں حیدر نے انگڑائیاں لی، شجاعت کے پیکر نے انگڑائیاں لی، نبی اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، نبی مسکرا کر یہ فرما رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، اور علی آ گئے، آ گئے۔ بس جب وہ آ گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صاحب دربار کے قدموں میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ بس یہ حاضری کی قبلہ 2-3 اشعار ہے۔ مولا کل کائنات کی ولادت کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے شاعر کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے، فقیروں کا ہے کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ فراز دار ہو مقتل ہو، زندہ ہو کے صحرا ہو، کہاں کہاں بنائی علی والوں نے جنت، کہتا ہے شاعر فراز دار ہو مقتل ہو، زندہ ہو کے صحرا ہو، جہاں ذکر وہاں بھی اور یہاں بھی حقیقت یہی ہے کہ جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہیں دیوانے آ بیٹھے، یہاں
دیوانے آ بیٹھے. اور یہ دیوانے بھی عجیب ہے قبلہ شاہ جی، یہ دیوانے بھی عجیب ہے. دنیا والوں نے کیا کیا نہیں ستم ڈھائے، کیا کیا کوششیں کی، مگر یہ دیوانے عجیب ہے. کہتا ہے شاعر کہ کوئی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، یا کوئی علاقہ ہو، کوئی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، یا کوئی علاقہ ہو، جلی عشق علی کی شمع، جلی عشق علی کی شمع، پروانے آ بیٹھے. قلندر درباریہ عالیہ کی مناسبت قبلہ شاہ جی. قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، علی کے عشق میں دنیا، علی کے عشق میں دنیا، تو کیا خود کو بھلا بیٹھے. خود کو بھولا بیٹھے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ بس پھر کہتا ہے شاعر کہ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنی مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. آخری دو شعر قابل غور ہے کہ یہ کون آیا، یہ کون آیا، کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، کون آیا، یہ کون آیا، کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. آخری شعر قبلہ شاہ جی میری حاضری کا اور اس کلام کا آخری شعر مولا کا ذکر ہوتا ہے. مولا کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر کی برکت سے یہ حال ہو جاتا ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ جس محفل میں خود میرے مولا جلوگر تھے، وہاں پر کیا صورتحال تھی، وہاں پر کیا صورتحال تھی. وجہ ہے آخری شعر میری حاضری کا اور اس کلام کا آخری شعر. کہتا ہے شاعر کہ علی والوں کے، علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا، علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا، کہ خود مولا، کہ خود مولا، کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا.